اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی رمضان مبارک کا مہینے کا پہلا جمعہ ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شوق کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ ہر انسان کا گزرا ہوا پل واپس نہیں آ سکتا، گزری ہوئی جوانی انسان کی واپس نہیں آ سکتی، صحت والے دن انسان کے واپس نہیں آ سکتے، کوئی بھی حالت، کوئی بھی انسان کی پوزیشن ہے، جب انسان کی ایک دن چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں کہ جو اس وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے اللہ سے رضا کا پروانہ خریدتے ہیں اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، بغیر بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بھی نوجوان، بالغ، عاقل مسلمان روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جتنا بھی کام کرنا ہو، جتنا بھی کام کرنا پڑے، جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے، روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہم نے آج ایک جگہ سنا ہے کہ تقریباً جتنے بھی پروفیسر قسم کے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو 100 بیماریاں ہوں، ان 100 بیماریوں کا جو علاج ہے وہ اللہ نے روزے میں رکھا ہے، کہ اگر انسان بیمار ہے تو وہ روزے شروع کر دے، اللہ روزوں کی برکت سے اس کی بیماری کو ختم کر دے گا۔ 2-3 بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں ہم کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ بھی اگر وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ بہت زیادہ غالب آ چکی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اس بیماری کا بھی آج علاج آ چکا ہے، تو اگر وہ دوائی کھا کر سحری اور افطاری کے ٹائم وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے میں اس کے جسم کے لیے صحت ہے۔ یعنی اگر انسان کا جگر سکڑ گیا ہے، آخری درجے میں جگر پہنچ گیا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر جگر پہ چربی ہے، تھوڑا بہت جگر خراب ہے، پھر اس کے جگر کا 100% علاج کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اگر انسان کا معدہ خراب ہے تو وہ روزے رکھے، معدے صحیح ہو جائیں گے، اور معدے کا علاج ہی روزہ ہے کہ صبح سے شام تک معدے کو بھوکا رکھا جائے اور اس کو جسم کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک وہ انسان جس کو شوگر ہے اور اتنی زیادہ شوگر ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتی، کہ صبح شام انسولین لگانے کے ساتھ، دوائی وغیرہ لینے کے ساتھ بھی نہیں کنٹرول ہوتی، ایسے انسان کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یا ایک سانس کا مریض ہے کہ اس کو 2-3 دفعہ دن میں انہیلر لینا پڑتا ہے، تو اس کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر اس کا سانس صبح شام کی دوائی کے ساتھ جو ہے کنٹرول ہو سکتا ہے، گولی صبح لے، گولی شام کو لے، تو پھر اس کو بھی ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لے۔ جو ہارٹ کا مریض ہے اور بہت زیادہ سخت ہارٹ کا مریض ہے کہ ہم اس کی کنڈیشن دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج اللہ نے روزے میں رکھا۔ اور تقریباً دنیا ڈاکٹر جتنے بھی ہیں ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، پروفیسر قسم کے بہت بڑے بڑے، کہ جو لوگ بیمار ہیں، جن کو بیماریاں ہیں، وہ روزہ رکھیں، ان کے جسم سے بیماریاں ایسا ایسا نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھیں،
آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جب اکیلا ہوگا تو انسان کو بھوک یا پیاس لگے گی، یا جو لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں ان کا دل کرے گا کہ وہ کچھ پئیں، لیکن ایک دم ان کو خیال آئے گا کہ میرا روزہ ہے۔ شیطان یعنی یا وسوسہ آئے گا کہ روزہ تو ہے لیکن دیکھ تو کوئی نہیں رہا، پھر جواب ملے گا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ روزے کا معاملہ ڈائریکٹلی انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ لوگ روزہ میرے لیے رکھتے ہیں اور روزے کا جو اجر ہے، جو اس عمل کی مزدوری ہے، ثواب ہے، وہ بھی میں انسان کو ڈائریکٹلی عطا فرماتا ہوں۔ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں میرے لیے، میں اللہ انسان کے روزے کو چیک کرتا ہوں اور پھر میں اس کو اس کے روزے کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ من النار ما لم یخرقها، کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے آگ سے، کہ یعنی روزہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھاتا ہے، انسان سے دور کرتا ہے، لیکن انسان جب تک کہ اپنے روزے کو ضائع نہیں کر دے گا۔ روزے کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے گالی نکال دی انسان نے، یا کسی کی غیبت کر دی، یا دل میں انسان جو ہے بخل لے آیا، حسد لے آیا، کینہ لے آیا، یا اسی طرح سے سارا دن انسان گانے سنے، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، بد نظری کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور وہ روزے کا جو اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہوتا ہے وہ اس کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے جیسے کھانا پینا ہمارے لیے جو ہے صبح سے شام تک منع ہے، ایسے ہی وہ چیزیں جو غیر رمضان میں منع ہے تو رمضان میں بطریق اولا وہ چیزیں جو ہوں گی منع ہوں گی، اور ان چیزوں سے ہمیں پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، روزے دار کا بڑا مقام ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے روزے دار کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی طرف اللہ توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تو انسان کی محبت ہو پھر انسان کو پتہ لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ آپ کا باپ آپ کی طرف دیکھے تو انسان کو بڑی طلب پیدا ہوتی ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے اور محبت بھری نظر دیکھ رہا ہے۔ ایک کلاس کے اندر 30-40 بچے پڑھ رہے ہیں، 2-3 بچوں کو استاد اپنے پاس بلاتا ہے اور بڑے شفقت سے سبق پڑھاتا ہے، تو وہ شاگرد فخر سے کہتے ہیں کہ جتنی محبت ہم سے ہمارا استاد کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتا۔ یا یوں سوچ لیں کہ MNA یا MPA سے تعلق ہو، یا گاؤں کے بڑے مالدار کسی انسان سے تعلق ہو، تو وہ جگہ دے دے، کرسی دے دے، انسان پھولے نہیں سماتا کہ اس نے میری عزت کی، میرا ادب کیا، میرا احترام کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب روزہ رکھنے والے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں میں ان کو محبت بھری نظر سے، رحمت بھری نظر سے، کرم بھری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ رحمت سے دیکھتا ہے، وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ محبت سے دیکھتا ہے، وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ اپنے کرم سے دیکھتا ہے، اور اس انسان کی قسمت بن جاتی ہے جس کی طرف اللہ دیکھنا شروع فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنی توجہ شروع فرما دیتے ہیں بندوں کی طرف جو بندے روزہ رکھتے ہیں۔ پھر دوسرا فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ اپنی خاص رحمت اس پر کر دیتے ہیں، کہ اس انسان کے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے روزے دار پر، کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس رحمت سے اللہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ ساری غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا میرے بھائیو سوائے غلطیوں کے؟ ہم تو
نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو نیکیاں کرتے ہیں ان پہ بھی ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ جیسے یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزے دار کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ گناہوں کی معافی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو اللہ نے شب قدر کے اندر جو ہمیں دعا سکھائی ہے، شب قدر کے اندر ہم جو دعا مانگتے ہیں، یوں نہیں مانگتے کہ میں نے روزے رکھے مجھے معاف کر دے، میں نے تراویحیں پڑھی مجھے معاف کر دے، میں نے قرآن پڑھا مجھے معاف کر دے، میں نے زکوٰۃ دی مجھے معاف کر دے۔ ہم یہ دعا نہیں کرتے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری صفت معافی ہے۔ میں بڑا مجرم ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ فاعف عنی، بس تو مجھے معاف کر دے۔ معافی کے علاوہ میرے بھائیوں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں جس زندگی میں ہم نے جانا ہے، جہاں پر جا کر ہم نے سوال و جواب دینے ہیں، اگر اللہ نے وہاں ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے کرتوتوں کو، ہمارے ظلموں کو اللہ نے ہمارے لیے معافی کا اعلان نہ کیا تو ہمارے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو۔ پھر فرمایا کہ جو بھی انسان دعا کرے گا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اس مہینے کے اندر چلتے پھرتے دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اللہ کو اللہ سے مانگنے والا بہت پسند ہے۔ جب انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میرا جسم، نہ میرا مال، نہ میری دولت، نہ میری طاقت، نہ میرا کاروبار، نہ میرا بزنس، نہ میری پراپرٹی، نہ میری جائیداد، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تیرا فقیر ہوں، تیرا منگتا ہوں، تجھ سے مانگنے والا ہوں۔ فرمایا کہ جب انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر بہت پیار محبت سے دیکھتا ہے اور ان سے خصوصی محبت فرمانا شروع فرما دیتے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان کو کہتے ہیں کہ اس پورے مہینے کے اندر تم نے کوئی اور کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی استغفار نہیں، کوئی تم نے تسبیح نہیں کرنی، تم نے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہنا ہے اور میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ کیا ہے؟ لیکن فرق اتنا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی طرف سے جو ملنا ہے وہ غیبی ہے۔ اللہ قسم اگر یہاں ہمارے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اعلان کر دے کہ جو لوگ روزہ رکھیں گے فی روزے کا 1000 روپیہ دیا جائے گا، جو لوگ تراویحیں پڑھیں گے ایک دن کی تراویح کا 2000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، اور ہمارے نمائندے باہر بیٹھے ہوں گے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہاں مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ وہ دنیا کا مال نظر آ رہا ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں دینا ہے نا وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد چلے گا۔ بتا ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ انسان سب کچھ اپنے پاس رکھ کر بھی اپنے لیے خوشیاں نہیں لے سکتا۔ انسان کی جیب میں مال اور طاقت ہونے کے باوجود انسان اپنے لیے اس دنیا کا سکون نہیں لے سکتا اگر اللہ نہ دے۔ اس لیے بھائیو اپنی پوری توجہ روزوں میں اللہ کی طرف کر دو، دعائیں کرو، اللہ سے سکون مانگو، اللہ سے رزق حلال مانگو، صحت والی زندگی مانگو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ فخر کرتے ہیں، جن لوگوں کے روزے ہوتے ہیں اللہ ان پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ انسان کو پیدا نہ کر، اور تم دیکھو یہ انسان صبح سے لے کر شام تک میرے لیے بھوکا رہتا ہے، اور پھر شام کو تراویحوں میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ اللہ فخر کرتا ہے۔ اور وہ خوش نصیب انسان ہے جن کے اوپر اللہ کی طرف سے فخر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم میں نیکیوں میں آگے کون زیادہ بڑا ہوا ہے، مال میں نہیں، نیکیوں میں آگے زیادہ کون ہے، کن کی زیادہ نیکیاں ہیں، اور جن کی زیادہ نیکیاں ہوں گی، جن کو نیکیوں میں بڑھنے کا زیادہ شوق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ روزے دار کو رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنا ہو سکے پڑھتا رہے، جتنا ہو سکے پڑھتا رہے۔ نمبر 2 استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے معافی۔ کبھی حالات خراب ہوں، دکانداری نہ چل رہی ہو، یہ ایک نسخہ ہے میرے بھائیوں، کہیں نہ جانا۔ گھر کے حالات خراب ہو جائیں، دکانداری نہ چل رہی ہو یا اور پریشانی آ رہی ہو تو سجدے میں سر رکھو، اے اللہ میرے حال پر ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے، اپنے جرم سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میرے حال پر ہے فرما دو۔ فرمایا کہ اللہ تمہاری زندگی میں سکون پیدا کر دے گا تمہارے توبہ اور استغفار کی۔ اور فرمایا کہ جنت کو طلب کرو، بہترین جگہ جنت ہے، بہترین جگہ جہاں کچھ بھی نہیں، اتنی ناخن کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہے اس جنت کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے عرب لوگوں کا، یاد رکھیں عرب پتی لوگوں کے پاس بیٹھ کر بھی ہم نے دیکھا، ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبت بھی رہی، دوستی بھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ گاڑیاں ہیں، سکون نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ اور وہ مکمل ہو، میرے بھائیوں نہیں ہے۔ ہر شہر کے اندر رقبہ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہاں اللہ نے جنت والی زندگی رکھی نہیں ہے، جنت مرنے کے بعد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، آگ کی جگہ ہے، غضب کی جگہ ہے، غصے کی جگہ ہے، اللہ کے دشمن وہاں جائیں گے، وہ لوگ جائیں گے جن سے اللہ ناراض ہوگا، اور پھر وہاں اللہ کوئی رحم نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلانی برادری کا ہے، یہ مالدار، اس کو چھوڑ دو، اس کا یہ معاملات، اس کو چھوڑ دو، نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور فرمایا اللہ نے اس امت کو روزوں کی وجہ سے 5 نعمتیں عطا فرمائیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ پہلی فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی یہ بو ہوگی جو ہم محسوس کرتے روزہ رکھنے کی وجہ سے عصر کے بعد یا ظہر کے بعد، فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ جنت کی کستوری سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ یار یہ کیوں وجہ ہے؟ دیکھو ہماری جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ جو بھی کرے ہمیں وہ پیارا لگتا ہے۔ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کسی کا بھی، وہ پیشاب کر دے ہمیں پھر بھی پیارا لگتا ہے، وہ شرارت کرے ہمیں پھر بھی پیارا لگتا ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا محبوب ہے۔ فرمایا کہ روزے دار اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور روزے دار کی ہر چیز اللہ کو پیاری لگنا شروع، ہر چیز پیاری۔ بدبو آپ دوسری چیزوں کی، فرمایا کہ جب انسان کے نامہ اعمال تولا جائے گا نا تو پھر وہاں یہ اس بدبو کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا، اور آسمان و زمین کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ اس بدبو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا پھر فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے اس بدبو کے بدلے کہ اس کی قیمت دنیا جہان میں سوائے روزے کے اور کچھ بھی نہیں ادا ہو سکے گی۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی۔ یہ آخری انتہا میرے بھائیوں یاد رکھیں، جب اللہ محبت کرتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے عرش والوں کو میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ عرش والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر نیچے والے فرشتے، نیچے والے پھر 7ویں آسمان والے کو، 7ویں والے 6 کو، 6 والے 5 کو، 5واں، 4تھا، تیسرا، زمین پہ آواز آتی ہے، سارے انسانوں کو کہا جاتا ہے اللہ فرشتے پیار کرتے ہیں تم بھی کرو، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں تک یہ آواز جاتی ہے اور وہ اعلان کرتی ہے کہ ہم بھی اس روزے دار سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ اجر ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا اجر ہے، بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ فرمایا کہ روزانہ جنت سجائی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی انسان کی شادی ہو اور اس کا دوست مالدار ہو اور وہ کہے کہ میں تیرے لیے جنت، تیرے لیے تیرا کمرہ سجاؤں گا، تو آپ کیا گمان کر سکتے ہیں وہ کمرہ کیسا سجا سکتے ہیں؟ وہ اپنی شان سجائے گا۔
فرمایا کہ جب اللہ تمہارے لیے جنت سجائے گا، جو دنیا کا کائنات کا مالک ہے، تو وہ کیسی سجائے گا؟ انسان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیسی جنت سجائی ہو۔ اور کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت کے اندر حوروں کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بہترین طریقے سے بنایا اور سجایا۔ وہ حوریں اعلان کرتی کہ اللہ ہمیں کن کے لیے بنایا گیا؟ فرمایا کہ حضور کی امت میں سے جو لوگ روزہ رکھیں گے میں ان سے تمہارا نکاح کروں۔ کتنے خوش نصیب انسان ہیں وہ میرے بھائیو، روزہ رکھو۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے، لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ، یہ مقصد ہے۔ آخری پوائنٹ کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ میرا تمہارا سب کا ہمارے اندر تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے ہمیں سمجھایا، ایک صحابی سے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر وہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک سالوں سال گزر گئے، میرے بائی جانے والے فرشتے نے میرا کوئی گناہ نہیں لکھا، لکھنے کی نوبت ہی پیش۔ ایسے صحابی۔ ایک عورت آئی یمن سے اور آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، امیر ہیں، وزیر ہیں، تو ان کو مہمان کمرے میں بٹھایا گیا مہمان کے لیے، تو بیڈ نہیں تھا، چارپائی نہیں تھی، ایک چٹائی تھی۔ حضرت عمر کی بیوی نے وہ چٹائی ان کو دے دی۔ وہ چٹائی پہ بیٹھی تو چٹائی گیلی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت عمر کی بیوی دیکھ رہی تھی، کہہ کیوں کھڑی ہوئی؟ تو یہ سوچ رہی ہو کسی چھوٹے بچے نے اس چٹائی پہ پیشاب کیا ہے تو اس کو دھویا گیا ہے۔ کہنے لگی نہیں، ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ نہیں ہے، یہ چٹائی جو ہے حضرت عمر روزوں کی راتوں میں رات کے 2 بجے 12 بجے اٹھ کر سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے حال پر رحم کر دینا۔ یہ جو گیلی ہے یہ حضرت عمر کی آنکھوں کے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں اللہ کی قسم۔ ہمیں تو اپنی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا آج کے دور میں۔ آج ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ہمارے ماں باپ دنیا سے کیا لے گئے؟ آپ سوچے تھے، آپ سوچے ہمارے دادا کیا لے گئے، نانا کیا لے گئے؟ کچھ بھی نہیں لے گئے، سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر، ہم نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلا جانا۔ اپنے لیے تو ہم کچھ وہ لے جائیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس یہ بھی وقت نہیں ہے کہ ہم مسجد کو ٹائم دے سکیں۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم مسجد میں 4 5 10 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ ہماری کوشش ہوتی کہ آئیں اور جائیں۔ حالانکہ انسان کی زندگی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو اور فرشتے آ کر کہے کہ تو نے اللہ کو راضی کیا، آج کے بعد اللہ تجھے راضی کرے۔ یہ ہے زندگی، کامیاب زندگی۔ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے وہ میرے بھائیو یاد رکھنا، جب ہم مرنے والے آخری بار جب ہم مر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک آب زمزم کی چمچی منہ میں ہوتی ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی بڑی مشکل سے رشتہ دار اولاد بیٹے بیٹیاں تلاش کر کے لاتی ہیں، ایک چمچی ہونٹ خشک اور منہ پہ لگا رہتے ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں پڑھتے، لیکن موت کے وقت ہمارے پاس یاسینیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ہماری قبروں پہ جا کر قرآن پڑھا جا رہا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ٹائم نہیں دے سکتے۔ ہمارے موت کے بعد ہماری قرآن خوانی ہو رہی ہے، لیکن جس کو ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے بھائیو بدلو اپنے آپ کو، آج ٹائم نکالو اپنے لیے ٹائم نکالو، فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرو، کم سے کم اس مہینے میں ایک قرآن تو پورا کرو۔ کتنا پیارا موسم ہے، کوئی انسان روزہ نہ چھوڑے، کوئی انسان 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوڑے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جہاں موقع ملے، جہاں تمہارا ٹائم ملے، جہاں تمہیں موقع ملے وہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، وہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔